یہ 2 جنوری 1992 کا دن تھا جب اسپین میں مسلم اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا تھا۔ مسلمانوں کی آخری ریاست غرناطہ پر بھی عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ اس واقعہ کو سقوط غرناطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی المناک باب ہے کہ مسلمان 800 سال کی حکمرانی کے بعد اسپین سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ حالانکہ اسپین پر مسلمانوں کی فتح کے بعد اس خطے کی قسمت جاگ اٹھی تھی۔ یہاں تعلیم کی روشنی پھیلی اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسپین خوبصورتی، تعلیم اور فن و ثقافت کا مرکز بن گیا۔ اسپین کی دھرتی سے نامور مسلمان سائنسدان اور ڈاکٹروں نے جنم لیا، جو جدید ترقی یافتہ دور کی بنیاد ہے۔ ابو القاسم زہراوی، ابن رشد، امام ابن حزم، ابن زہر، ابن طفیل، امام قرطبی اور چین میں مسلمانوں کے بے شمار تعمیرات میں سے 2 قابل ذکر تعمیرات قصر النمر اور مسجد قرطبہ تھیں۔ قصر النمر مسلمان خلفاء کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جسے عیسائیوں نے فتح کے بعد عیسائی شاہی خاندان کی جائے رہائش بنا دیا۔ عظیم اور خوبصورتی کا شاہکار مسجد قرطبہ اور اس وقت اسلامی دنیا کی سب سے عالیشان مسجد تھی۔ بعد ازاں اسے بھی گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی علم دوستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسپین میں مسلمانوں کے زوال کے بعد 300 سال تک جرمنی، اٹلی اور فرانس کے شاہی درباروں میں مسلمانوں کی تدوین کردہ کتب کی یورپی زبانوں میں ترجمے ہوتے رہے۔ اس کے باوجود اندلس میں کتب خانوں کے تہخانے مزید کتابوں سے بھرے پڑے تھے، جنہیں ہاتھ تک نہ لگایا جا سکا۔ سقوط غرناطہ کے وقت اسپین میں غرناطہ کے آخری مسلمان حکمران ابو عبداللہ نے تاج کشتالہ اور تاج اراگون کے عیسائی حکمرانوں ملکہ ازابیلا اور شاہ فریڈینڈ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح اسپین میں صدیوں پر محیط عظیم مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اگر ہم سقوط غرناطہ تک کا جائزہ لیں تو ہمیں مسلمانوں کی شکایت اور زوال میں غیروں کی اہلیت اور ہمت سے زیادہ اپنوں کی نااہلی، غداری اور مال و دولت کی ہوس، اقتدار کی ہوس کار فرما نظر آتی ہے۔ سقوط غرناطہ کی بھی بنیادی وجہ مسلمانوں کی باہمی رنجش اور اقتدار کا لالچ تھی۔ باہمی لڑائیوں نے مسلمان باقی اسپین تو کھو چکے تھے، غرناطہ کا بھی دفاع نہ کر سکے، اور تاریخ میں ایسا فنا ہوئے کہ صدیوں بعد بھی اسپین کی در و دیوار ان کی بربادی اور زوال پر ماتم کنا ہے۔ غرناطہ کا شمار بلا شبہ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا تھا۔ جو بھی اس شہر کو دیکھتا دنگ رہ جاتا۔ جنوبی اسپین کے علاقے قرطبہ کے شہر اندلس سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم یہ یادگار اور دل فریب شہر صرف 70 برس قائم رہا۔ اس شہر کو مسلم ریاست اندلس کے شہزادے اور خلیفہ سوئم عبد الرحمن نے تعمیر کروایا۔ شہزادے عبد الرحمن نے 938 میں اس شہر کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ 10 برس کی قلیل عرصے میں اس کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ مدینۃ الزہراء کی تعمیر میں تقریباً 10,000 مزدوروں نے کام کیا تھا۔ روزانہ 6,000 پتھر کے بلاکس لگائے گئے اور تقریباً 68,000 کلو تک چونے اور پلستر کا استعمال کیا گیا، جن کو 1500 گدھوں اور خچروں کی مدد سے لایا گیا تھا۔ سفید سنگ مرمر پرتگال سے لایا گیا تھا۔ جامنی رنگ کے چونے کا پتھر قرطبہ کے پہاڑی سلسلے سے حاصل کیا گیا تھا۔ سفید چونے کے پتھر 85 کلومیٹر دور لیوک شہر سے منگوائے گئے۔ یہ شہر خلافت کی طاقت کی ترجمانی کرتا تھا، لہٰذا اس شہر میں ہر چیز کو بھرپور شان و شوکت دکھانے کے لیے بنایا گیا۔ زمین کی ناہمواری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس شہر کو 3 سطحوں پر تعمیر کیا گیا، جس سے اوپر خلیفہ وقت عبد الرحمن کی شاہی رہائش گاہ کو انتہائی مہارت سے کی گئی کشیدہ کاری سے سجاوٹ اور شاندار ستونوں کے ساتھ تعمیر کیا گیا، جہاں ایک بڑے اور اونچے دالان سے خلیفہ پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ شہر پر نظر رکھ سکتا تھا اور دور تک دیکھ سکتا تھا۔
شہر کی دوسری سطح پر حکومتی عمارات اور اہم درباریوں کے گھر تھے، اور سب سے نچلی سطح پر عوام اور سپاہیوں کے گھر، مساجد، باغات اور حمام تھے۔ غرناطہ کی شان و شوکت اور دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کی تعمیر کے محض 15 برس بعد ہی اس کے کچھ حصوں کو گرا کر ان کی جگہ نئے، بڑے اور مزید پرتعیش حصے تعمیر کیے گئے۔ خلافت کرتبہ اس وقت بازنطینیوں کے مقابلے میں بحیرہ روم کی سب سے امیر اور بڑی ریاست تھی۔ اس وقت مدینہ زہرا کی شان و شوکت جیسا کوئی شہر تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ پھر بھی اپنی پوری شان و شوکت اور خوبصورتی کے باوجود یہ شہر صرف 70 برس تک قائم رہا۔ 1976 میں اس وقت کے خلیفہ الحاکم دوئم، جو اس شہر کو تعمیر کرنے والے خلیفہ سوئم عبد الرحمن کے بیٹے اور جانشین تھے، ان کی موت کے بعد اس شہر کا زوال اور بربادی شروع ہو گئی تھی۔ سلطنت کی بھاگ دوڑ ان کے بیٹے ہشام کے ہاتھوں میں چلی گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہشام کی عمر صرف 11 برس تھی۔ حالات کو بہتر کرنے کے لیے ریاست کے زیادہ تر اختیارات المنظور کے پاس چلے گئے، جو پہلے ہی خلیفہ دوئم الحاکم کے مشیر تھے اور جنہیں ہشام کے لیے وزیر مقرر کیا گیا تھا۔ مگر المنظور خود اندلس کے بادشاہ بن گئے اور انہوں نے اپنا ایک اور شہر مدینہ زہرا کی بنیاد رکھی اور مدینہ زہرا کو چھوڑ دیا۔ خلافت کرتبہ کا مکمل اختتام 1031 میں خونی خانہ جنگی کے نتیجہ میں ہو گیا تھا، اور یہ سلطنت مختلف سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی۔ دنیا کے سب سے خوبصورت شہر کو لوٹا گیا، جلایا گیا اور اس کے حسن سے اسے محروم کر دیا گیا۔ اس شہر کی بہت سی عمارتوں اور دیواروں سے قیمتی پتھروں کو نکال لیا گیا۔ اس شہر میں بہت سے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے، بلکہ ان کو بہترین طریقوں سے بلاکس میں تراشا گیا تھا۔ ان کی دولت اور مہنگی ترین عماراتی سجاوٹ کی اشیاء کو فروخت کر دیا گیا، اور اس کے بعد شہر گمنامی میں چلا گیا۔ 2018 میں یونیسکو نے اسے آثار قدیمہ میں شامل کر لیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔